1960 اور 1970 کی دہائی میں امریکن حکومت کی نیندیں صرف ایک آدمی کی بدولت اڑ چکی تھیں اور اس شخص کا نام ہے پابلو ایسکوبار، جسے دنیا کنگ آف کوکین کے نام سے بھی جانتی ہے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ اس شخص نے پوری امریکن حکومت کو پریشان کر رکھا تھا؟ جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے اوپر ضرور کلک کر دیں۔ دوستو، پابلو ایسکوبار ایک ایسا نام ہے جسے سنتے ہی پہلا خیال ڈرگز کا آتا ہے، کیونکہ اس اکیلے شخص نے 1960 اور 1970 میں 90% امریکہ میں ڈرگ سپلائی کا کاروبار سنبھال رکھا تھا، جو کہ ظاہر ہے نوجوانوں کے لیے بہت بڑا خطرہ اور امریکن حکومت کے لیے ایک خوف کی علامت تھا۔ مگر آخر یہ شخص تھا کون اور کیوں امریکہ جیسی سپر پاور کو بھی اسے پکڑنے میں 16 سال کا عرصہ لگ گیا؟ پابلو دسمبر 1949 کو کولمبیا کے ایک مڈل کلاس گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک کسان تھا اور وہ کل 6 بہن بھائی تھے۔ وہ بچپن سے ہی اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے کہا کرتا تھا کہ وہ بڑا ہو کر کولمبیا کا صدر بنے گا اور بہت نام کمائے گا۔ حالانکہ وہ پڑھائی میں شروع سے ہی بہت خراب تھا، مگر اسے نام کمانے اور مشہور ہونے کا بہت شوق تھا۔ اسی عادت کے تحت وہ بچپن سے ہی غلط کاموں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شروع میں تو اس نے اپنے شہر میں گاڑیاں چوری کرنا شروع کی اور ایسے دوسرے غیر قانونی کاموں میں ملوث رہا۔ پابلو نے منشیات کی تجارت، جس میں سب سے فیمس کوکین اور میریجوانا جیسی منشیات تھیں، اس نے 70s میں اس کاروبار میں قدم رکھا اور کم عرصے میں اتنا نام کمایا کہ روزانہ اس کے 5 سے 6 جہاز کولمبیا سے امریکہ ڈرگز کی سمگلنگ کرتے اور ایک اندازے کے مطابق وہ روزانہ 15,000 کلو ڈرگز پورے امریکہ میں بھیجتا تھا، جو تقریباً 5,40,000 kg ایک سال کا بنتا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں منشیات صرف امریکہ میں جاتی تھی اور پوری دنیا کے ڈرگز کا 80% کنٹرول بھی ایسکوبار کے نیٹ ورک کے پاس ہی تھا۔ اس وقت امریکہ کے لیے 3 بڑی پرابلمز تھیں، جن میں ایک کولڈ وار، ویتنام وار اور تیسرا تھا پابلو ایسکوبار، جو کہ کولمبیا میں بیٹھ کر سب کچھ کنٹرول کرتا تھا۔ پابلو کو اس بزنس نے اتنا امیر بنا دیا تھا کہ اس کی تب کی دولت کو اگر آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو وہ امیر ترین آدمیوں کی لسٹ میں 8ویں نمبر پر آتا ہے۔ چونکہ پابلو کا سارا پیسہ غیر قانونی طریقے سے کمایا جاتا تھا، تو وہ اسے بینک میں رکھنے کے بجائے بڑے بڑے ڈرمز میں سٹور کر کے رکھتا تھا اور روزانہ صرف اس کے نوٹوں کے بنڈل پر چڑھانے والے ربر بینڈ بھی $1,000 کے آتے تھے۔ ایک بار پابلو پہاڑوں میں پولیس سے چھپ کر اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہاں سردی کے باعث اس کی بیٹی رونے لگی تو پابلو نے فوراً اپنے بیگ سے $2 بلین نکال کر انہیں آگ لگا دی تاکہ اس کی بیٹی کو تھوڑی ہیٹ مل سکے۔ اس واقعے کا انکشاف اس کے بیٹے نے پابلو کے مرنے کے بعد ایک پریس کانفرنس میں کیا۔ پابلو اپنی ڈرگز کو 3 ممالک سے کولمبیا لے کر آیا، جن میں پیرو، بولیویا اور ایکواڈور شامل ہیں۔ پابلو نے کولمبیا میں اپنے آئی لینڈ پر ایک بہت بڑا فیول ریفلنگ پوائنٹ بنا رکھا تھا۔ وہاں جہاز فیول ریفلنگ کے بہانے اترتے اور ان سے ڈرگز لے کر دوسرے چھوٹے جہازوں کے ذریعے مختلف مقامات تک پہنچائے جاتے۔ پابلو کی ڈرگز امریکہ میں 70,000 پر kg فروخت ہوتی تھی، جبکہ وہ پابلو کو صرف 5,000 پر kg پر ملتی تھی۔ وہ روزانہ رشوتیں وغیرہ دینے کے بعد بھی تقریباً $60 ملین کا منافع کما لیتا تھا۔ پابلو کے پیسے چونکہ ڈرموں میں سیو کر کے رکھے جاتے تھے، تو ہر سال 10% رقم یا تو چوہوں کے کاٹنے سے ضائع ہو جاتی تھی یا پھر وہ پانی کی وجہ سے گل سڑ جاتی تھی۔ پابلو اپنی بے تحاشا دولت میں سے کچھ حصہ غریبوں کی امداد کے لیے بھی وقف کرتا تھا اور اس کے چلتے وہ کولمبیا میں ایک پبلک فگر بن چکا تھا۔ اور اسی کے تحت پابلو نے 80s کی دہائی میں پولیٹکس میں قدم رکھا اور کولمبین پارلیمنٹ کا ممبر بن گیا، مگر وہاں اسے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد اس نے صرف 2 سال کے بعد ہی سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی۔ پابلو کا اپنے ڈرگز کے کاروبار میں رکاوٹ بننے والے لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ رشوت دیتا اور سیدھا رستے سے ہٹا دیتا، اور پوری زندگی اس کا یہی پرنسپل رہا۔ 1990s کی دہائی میں امریکہ نے کولمبین حکومت پر پابلو کو ان کے حوالے کرنے کا دباؤ بہت زیادہ کر دیا، مگر پابلو کی حکومت کو دباؤ کے بعد 1991 میں ایک نیا کولمبین آئین تیار ہوا اور اس کے مطابق کولمبیا کے کسی بھی شہری کو امریکہ یا کسی بھی دوسرے ملک کے حوالے کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ مگر دباؤ کے رہتے اس نے سرنڈر کرنے کا فیصلہ کر دیا، مگر یہ صرف نام کا ہی سرنڈر تھا۔ وہ خود کی بنائی ایک شاہانہ جیل میں رہتا اور وہاں سے اپنا کاروبار کنٹرول کرتا۔ جب حکومت نے دیکھا کہ یہ ایسے سدھرنے والا نہیں ہے تو اسے روایتی جیل میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا، مگر وہ وہاں سے بھی بھاگ نکلا۔ اس کے بعد 1.5 سال تک اس کا پولیس سے کسی نہ کسی طرح مقابلہ چلتا رہا۔ بالآخر 1993 میں پولیس نے امریکن انٹیلیجنس کی مدد سے پابلو کی رہائش کو ٹریس کیا اور وہاں پہنچ گئی۔ اس بار قسمت نے پابلو کا ساتھ نہ دیا اور وہ پولیس کے مقابلے میں مارا گیا۔ یوں امریکہ کو دا وار اگینسٹ ڈرگز میں بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی اور آہستہ آہستہ منشیات کا زور بھی کم ہونے لگا۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے انٹرسٹنگ رہی ہوگی اور انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور
بیل آئیکن کے اوپر ضرور کلک کر دیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ہی کسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔